السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ یونس کی آیہ نمبر 62، 63، 64، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میرے دوست ہیں کل قیامت کے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے اللہ سے دوستی کرنے کے بارے میں چند باتیں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دوست بنا لے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب کو اللہ سے دوستی کرنا سکھا دوں، اس سے باتیں کرنا، اس کی سننا، اپنی سنانا، سارے گلے شکوے اسے بتانا۔ جب یہ ہو جائے گا تو ہر مشکل آسان لگے گی۔ آپ اپنے دن کا، رات کا کچھ حصہ نکال کر اپنے رب کے ساتھ گزارے، زندگی خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دوستی کر لو، وہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ اللہ کے دوست نیت کی پاکیزگی کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دے۔ اللہ سے دوستی کر لو، کسی اور سے دوستی کی گنجائش نہیں رہے گی۔ جب کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ تمہارا ساتھ دیتا ہے اور اس سے بہترین کوئی ساتھی نہیں۔ لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ رحیم ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اللہ سے دوستی کر کے دیکھو، ہر دعا قبول کی جائے گی، جو مانگو عطا کیا جائے گا۔ سارے بے وفا جہان سے دوستی لگائی، کبھی اللہ سے دوستی لگا کر دیکھ، پھر اس کا برتاؤ بھی دیکھ لینا۔ میں اللہ سے قطرہ قطرہ نہیں سمندر مانگتی ہوں، میں اللہ سے بہتر نہیں بہترین مانگتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ کافروں اور منافقوں سے دوستی نہ کرو، اللہ سے دوستی کرو جو تمہارا رازدان ہے، جو تو علیم بذات الصدور ہے، تمہارے دل کی بات کو بھی جانتا ہے۔ سب سے جلدی راضی ہو جانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہماری ندامت کا ایک آنسو اسے ہمارا بہت قریبی دوست بنا دیتا ہے، اور جس کا سب سے قریبی دوست اللہ ہو تو اس کا کوئی بھی کام کیسے رک سکتا ہے۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا جہاں میں خطا کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں آج اپنی ہی حسرتوں پر عباس، ہر چیز مانگی خدا سے خدا کو چھوڑ کر۔ اللہ کی قسم، اگر تیرے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس رب پر۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، آمین۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر ہو، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گا، یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ زندگی میں پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگے، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے مانگو،
بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے، اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے۔ پھر اس نئے دن میں تمہیں زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقرر مدت پوری ہو جائے۔ پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کرے، کیونکہ انسان کی جب پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں تو وہ تبھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہ تبھی اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ جو دن کو رات بنانے پر قادر ہے، وہ تمہاری بھی مشکلات کو آسانی میں بدل دے گا۔ اللہ سے دوستی کر لو، کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ صرف عبادت والوں کا ہی رب نہیں، وہ ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ اللہ ایک واحد ذات ہے جس سے دکھ بانٹ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگے تو جان لو کہ آپ کو اللہ سے اور اللہ کو آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے کئی گنا بڑی ہے۔